آپ کی ہدایت سے لوگ اپنے سینوں کے سیاہیوں کو دھوتے ہیں، آپ کا پیغام سن کے اس راہ ہدایت پر چلتے ہیں جس سے شرک اور کفر کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، ان کے سینے منور ہوتے ہیں، اور جب سینے میں ایمان داخل ہوتا ہے پھر قبریں منور ہوتی ہیں، پھر آخرت کا جہاں منور ہوتا ہے، اور اہل ایمان کو اللہ عز و جل صراط کے پل کے اوپر نور کی خوشخبری کے سرٹیفکیٹ سناتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، بیان کر دو جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت سورۃ المائدہ ہے، 67 آیت نمبر ہے، ذرا غور کیجئے اس پہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کو آگے پہنچا دیجئے۔ من ربک، وہ نازل کہاں سے ہوا؟ آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ یہ دعوت کا کام نہیں کرو گے، یہ پیغام عام نہیں کرو گے، یہ پیغام آگے نہیں پہنچاؤ گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ یہ توحید کا پیغام پہنچا دیجئے۔ لوگ مارنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے، لوگ آپ کی جان کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کا تعاقب کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر یہ دعوت توحید کو آپ پہنچاؤ گے، عام کرو گے، پھر لوگوں کی پریشانیوں کا کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا، کیونکہ جو توحید کی دعوت دیتا ہے اس کا نگران اللہ عز و جل بن جاتا۔ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت یوں نہیں تھی، یہ تو سنیوں نے ایسی آیت بنائی۔ اصل آیت کیا ہے وہ بھی سناؤں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں اصل آیت یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت۔ بلکہ ایک ذاکر اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اگر سارے سابقہ انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو ان نبیوں کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ علی کے نبی کی شان ہے، یہ علی کے نبی کی شان ہے۔ آؤ اب نبی کے علی کی شان سنو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، تیری شان یہ ہے کہ سارے انبیاء اگر تیرا انکار کرے تو ان کی نبوتیں کینسل، اور علی کی شان یہ ہے اگر تو علی کی ولایت کا اعلان لوگوں کے سامنے نہ کرے تو تیری نبوت کینسل۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقولون۔ یہ اللہ پر بھی بہتان، یہ رسول اللہ پر بھی بہتان، یہ علی پر بھی بہتان۔ ایک اور کتاب راولپنڈی سے شائع ہوئی، حفاظت قرآن، منتظر عباس نقوی کی، اس نے اسی آیت کو دلیل بنا کے اس سے بھی ذرا ٹاپ کلاس کا قصہ لکھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب عرش پہ پہنچے، پہلی تو یہی بات غلط کہ رسول عرش پہ اللہ ہے، اللہ نے اپنے رسول کو بلند کیا جہاں تک چاہا، کسی حدیث میں ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول عرش پہ آئے۔ طاہر القادری صاحب نے تو اللہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ گلے ملوا دیا کہ ادھر سے وہ اتر رہا ہے، ادھر سے یہ چڑھ رہا ہے۔ دروازے پہ پہنچے، اللہ باہر نکلا، اللہ نے اپنے رسول کو اندر کیا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا تمہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ پورا قصہ جیسے عاشق اور معشوق کی ملاقات ہو رہی۔ تعالی اللہ عما یقول۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے، منتظر عباس نقوی راولپنڈی سے اس کی کتاب شائع ہوئی، تو عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی کے لیے تو یہاں بلایا ہے۔ پردہ ہٹایا، پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اس کی ولایت سمجھانے کے لیے تجھے یہ معراج ہوئی ہے، اس کی ولایت کا اعلان کر۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تو نے لوگوں کو علی کی ولایت نہیں بتائی تو تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو اپنی رسالت کے کام کے اندر فیل ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے اللہ پر، قرآن پر، رسول اللہ پر، علی مرتضیٰ کے اوپر۔ حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل
انزل الیک من ربک، اے رسول بیان کرو لوگوں کو جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے، توحید کا پیغام اللہ نے اتارا، قرآن تجھ پہ اللہ نے اتارا، اس کی شرح، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، تیری زبان کے ذریعے احادیث یہ بھی اللہ نے تجھ پہ اتاری، اے نبی لوگوں کو اس کا پہنچا دو، بتا دو، سنا دو۔ اگر تم یہ دعوت کا کام نہیں کرو گے، یہ توحید کا پیغام عام نہیں کرو گے، تو پھر سمجھ لو کہ تم نے رسالت کا کام پورا نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو جواب میں کہا تھا، جب قوم آ کر کہہ رہی تھی تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، روک لے۔ چچا نے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پہ اتنا وزن ڈال جتنا میں برداشت کر سکوں۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، کہا چچا یہ کفار مجھے دعوت توحید سے روکنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ اگر آسمان سے سورج کو توڑ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، دوسرے پہ چاند کو توڑ کے رکھ دیں، یہ انہونا کام اگر کر جائیں میں تب بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس کام کے لیے کہ لوگوں کی پیشانیاں غیر اللہ کے دروں پہ چھپ چکی ہیں، ان پیشانیوں کو اٹھاؤ، ان کو عزت کی راہ دکھاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ سر جب بھی جھکتا ہے عرش والے اللہ کے لیے جھکتا ہے۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ یہ نبی کی خصوصیت رہی، یہ نبی کی شان رہی کہ نبی اللہ کے دین کی دعوت کا کام حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ اب حکمت سے مراد یہاں پہ دو مرادیں لی جاتی ہیں۔ ایک کہتا ہے جی یہ کہنا کہ یہ مردہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ قبر میں جو پڑا ہے یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، اس کی قبروں پر آ کر بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ قوالیاں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی ساتھ شرک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن حکمت کے ساتھ نہیں کرتے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، امت کو جوڑو، نماز کے لیے بلاؤ، روزے کے لیے بلاؤ، ذکر اذکار کے لیے بلاؤ، ان کے اندر کی اصلاح کرو۔ یہ دعوت نہ دو، یہ نہ کہو کہ یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ بگڑی بنانے والا نہیں، یہ غوث اعظم نہیں، یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی قانون ساز نہیں، اس کو اتھارٹی نہیں کہ یہ قانون سازی کرے۔ انسان کو جب حکومت ملتی ہے وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، وہ خود جمہوریت کے ذریعے اللہ کی حاکمیت میں شرک کرتے ہوئے قانون سازی نہیں کر سکتے۔ قانون تو قرآن کی صورت میں آ چکے۔ جی یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ توڑنے والی باتیں ہیں، جوڑنے والی نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی امت کو جوڑو، واقعی جوڑنے کی ضرورت ہے، پر تھوک سے نہ جوڑو، ایلفی سے جوڑو۔ تھوک کا جڑا ہوا نہیں جڑے گا۔ جب یہ شرک کے اوپر ہے، یہ بدعت کے اوپر ہے، یہ خرافات کے، یہ وہ عقیدے رکھتا ہے جو قرآن کی روح سے ٹکراتے ہیں، آپ اس ڈاکٹر کو کیا کہیں گے؟ مریض کا پورا ہاتھ اندر سے گل چکا ہے اور ڈاکٹری تعلیم کے مطابق اب اس کا آپریشن کر کے یہ ہاتھ کاٹنا اس کے باقی جسم کو بچانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے جی دیکھیں نا ہاتھ کاٹیں گے لوگ اس کو ٹونڈا کہیں گے، لوگ اس کی توہین کریں گے، اس کو تکلیف بھی کتنی ہوگی، اپنی کٹی ہوئی بازو دے کر دکھ بھی ہوگا، لہٰذا میں نہیں کاٹتا، میں اس کے اوپر پٹیاں کر دیتا ہوں، میں اس کے اوپر ڈیٹول سے اس کو صاف کرتا ہوں، مرہم لگاتا ہوں، ٹیوبیں دیتا ہوں، پاؤڈر چھڑکتا ہوں۔ کیا خیال ہے یہ ڈاکٹر عقل مند ہے یا دوست ہے یا دشمن ہے؟ ارے تو اتنا سا ہاتھ کاٹنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا اور اس زخم کو، اس زہر کو پھیلا کر پورا جسم گل جائے گا اور یہ مر جائے گا، تجھے یہ گوارا ہے کہ یہ سارا مر جائے اور ایک ہاتھ کاٹنا گوارا نہیں؟ یہی توحید کے داعی اور چلوں کے داعی میں فرق ہے۔ نماز کی دعوت پہ چلنے والی تحریکیں اور توحید کی بنیاد پہ چلنے والی تحریک میں یہ فرق ہے۔ وہ امت کو جوڑتے ہیں نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے، ذکر اذکار سے، اور اہل ایمان جب بھی توڑتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، جہاد بعد میں، قتال بعد میں، ساری باتیں بعد میں، پہلے کہو لا الہ الا اللہ۔ اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، مردوں کو یا علی مدد کے نعرے مارتا ہے، ان کو اپنا مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، اس کی نماز برباد، اس کا روزہ برباد، اس کا حج برباد،
برباد، اس کی زکوٰۃ برباد، اس کا جہاد برباد، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ یہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں تاریخ کے اندر ایک قصہ ہے، ایک بادشاہ سلامت کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے کو بڑے سارے مولوی صاحب کو بلایا، اپنا خواب سنا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، رات میں نے خواب میں دیکھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب اس خواب کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا۔ اس نے کہا تو بڑا ظالم ہے، بے وقوف، میرے سارے خاندان کو مار رہا ہے، یہ تو جلاد کو بلایا، اس کی منڈی کٹوا دی۔ لیکن پریشان تھا، میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے؟ دوسرے کو بلایا، کہتا مولوی صاحب میں نے رات خواب دیکھا ہے، شیخ صاحب ذرا اس کا مسئلہ تو بتائیے۔ اب اس شیخ صاحب کو پتا تھا کہ جو پہلے آیا تھا چل کر نہیں گیا، کندھوں پہ چڑھ کے گیا۔ یہ حکمت ہے، بات وہی کہی جائے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اس کو پیار محبت کے الفاظ میٹھے بنا کر مقصد تبدیل نہ ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں لگتی ہے، اللہ پاک آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، آپ کے خاندان میں یہ نعمت کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ، بڑی پتے کی بات کی ہے، لاؤ بھائی اس کو اتنے ہزار اشرفیاں دے دو، اتنے گھوڑے دے دو، اس کو اتنے مال دے۔ اب اس کو لاد کے بھیجا جا رہا ہے۔ بات اس نے تبدیل کی، مقصد وہی رہا کہ سارے مر جائیں گے، تو زندہ رہے گا۔ ایک نے لٹھ مارا، گردن کٹوا لی، اور ایک نے بات وہی کی لیکن الفاظ پیار اور محبت کے۔ جب بھی کسی کو دعوت دیجئے محبت اور اس الفاظ کے ساتھ دیجئے کہ وہ سننے والا سمجھے کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، ہمارے علاقے کا واقعہ ہے۔ دو شخص بس میں بیٹھے ہوئے، ایک اس سے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ کون ہو؟ اس نے کہا جناب میں کافر ہوں۔ اس نے کہا استغفر اللہ، پاکستان میں ہیں، سارے مسلمان ہیں، ادھر کہاں سے کافر آگے؟ مذاق نہیں کرو، صحیح بات بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں کافر ہوں۔ اس نے کہا صحیح، مذاق چھوڑو، صحیح بتاؤ آپ کون ہو؟ کہا اگر میں سچی بتاؤں گا پھر بھی تو مجھے کافر تو کہے گا۔ کہتا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ کہتا ہاں پھر تے کافر ہیں، میں نے پہلے ہی مان لیا میں کافر ہوں، تو جو مجھ پہ فتویٰ لگائے گا میں پہلے مانتا ہوں میں کافر۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے فلاں کافر، شیعہ کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں۔ آپ نے تو کفار کو اپنے گھر میں بلایا، ان کو دودھ پلایا، ان کو گوشت کھلایا، محبت اور پیار سے پھر ان کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر کے کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ما جربنا علیک الکذب، تیری زبان تو جب بھی ہلی حق اور صداقت کی باتیں کرتی ہے۔ کہا پھر ایک سچی دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اب نبی نے کسی کو گالی دی، لیکن توحید کی دعوت کڑوی دعوت ہے۔ انہوں نے اس کو کیا کہا ابو طالب کے سامنے کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، حالانکہ نبی نے کسی کو گالی۔ اسلوب جب بھی اختیار کیجئے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اہل حدیثوں کی دعوت تو سچی ہے، اہل حدیثوں کی دعوت سچی ہے، لیکن اخلاق ان کا ذرا تھوڑا سا ڈھیلا ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص اینک اتار کے راستے میں بیٹھا ہوا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، اینک ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، غلطی ہوگی، آپ کی اینک میری ٹھوکر سے ٹوٹی۔ اس نے کہا ادھر آؤ، آپ دیوبندی تو نہیں ہو؟ کہتا ماشاءاللہ کیسے پہچان لیا آپ نے؟ واقعی میں دیوبندی ہوں۔ کہا کوئی بریلوی ہوتا نا یہ اینک جڑوا کے دیتا، معافی مانگ کے جاتا، آپ نے جڑوا کر نہیں دی، کم از کم معافی تو مانگی نا۔ اور اگر کوئی سلفی وہابی اہل حدیث ہوتا وہ توڑنے کے بعد کہتا بے وقوف یہ رکھنے کی جگہ ہے، پاگل یہاں اینک رکھتے ہیں، پیچھے کر اپنی اینک کو۔ وہ توڑ کے بھی جاتا، دو سنا کر بھی جاتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے اسباب پر غور کریں، آخر کیا وجہ ہے، یہ سختی اتنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے قبر پرستوں کے پاس آیا اور ان سے کہا اس مردے کو علی حجویری کو داتا کہو، اسلام آباد والے کو بری امام کہو، مانسیرے والے کو حکومت بانٹنے والا کہو، اجمیر والے کو غریب نواز بندہ پرور کہو۔ اب اس نے قبر پرستوں سے کون سا کام کروایا؟ شرک اکبر کا۔
شرک اکبر کا کام کروایا. جب انسان شرک اکبر میں ملوث ہو جائے، شرک اکبر کرنے والا ہر سال حج کرے، ہر ہفتے عمرہ کرے، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرے، جو مرضی کر لے، جب مرے گا سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر. اب کیا شیطان کو قبر پرستوں کے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. وہ دوسروں کے پاس آیا، امام پرستوں کے پاس، ان سے اس نے وحدت الوجود کی عقیدے منوائے. مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ تصوف کا گمراہ ترین عقیدہ انہوں نے آ کے ان سے منوا لیا، چلت پھرت والوں سے.